اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے نافرمان اولاد کی دوزخ میں چیخ و پکار۔ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے کوئی شے اس قدر غمگین نہ کرے گی جس قدر والدین کے نافرمانوں کا عذاب رنج و غم میں ڈالے گا۔ قیامت کے دن میں جنت میں ہوں گا کہ مار پیٹ کی وجہ سے والدین کے نافرمانوں کی چیخ و پکار، ان کے رونے کی آواز سنوں گا۔ میرے دل میں ان کے لیے شفقت بھر آئے گی تو میں عرش کے نیچے سجدے میں جا کر ان کے حق میں شفاعت کروں گا۔ اس وقت اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھا لیجئے، کیونکہ میں والدین کے نافرمانوں کو اس وقت تک جہنم سے نہیں نکالوں گا جب تک ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ تو میں اپنی جگہ لوٹ آؤں گا اور ان سے توجہ ہٹ جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ آ کر ان کی چیخ و پکار سنوں گا تو پھر عرش کے نیچے سجدہ کروں گا۔ اللہ عز و جل مجھ سے فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھا لیجئے، اے میرے محبوب آپ نے جب بھی مانگا میں نے عطا کیا، مگر والدین کے نافرمانوں کو جہنم سے نکالا جائے گا جب تک کہ ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ میں دوبارہ اپنی جگہ لوٹ جاؤں گا اور وہ مجھے بھلا دیا جائے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر اس طرف آؤں گا تو ان کا سخت گریہ اور رونا سن کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے اللہ عز و جل، جہنم کے نگران فرشتے مالک علیہ السلام کو حکم فرما کہ ان کے طبقے کا دروازہ کھولے تاکہ میں ان کا عذاب دیکھ سکوں، کیونکہ میں ان کی بہت زیادہ چیخ و پکار سنتا ہوں۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میں مالک کو اس کا حکم دے چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اس وقت مالک علیہ السلام کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے۔ میں دیکھوں گا کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں اور عذاب کے فرشتے ان کی پیٹھوں اور رانوں پہ آگ کے کوڑے برسا رہے ہیں، اور ان کے پاؤں کے نیچے سانپ بچھو گھوم پھر رہے ہیں اور انہیں ڈس رہے ہیں۔ میں ان پر رحم کی وجہ سے رو پڑوں گا اور تیسری مرتبہ عرش کے نیچے آ کر سجدہ کروں گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، یہ نافرمان والدین کی رضامندی کے بغیر جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ تو میں عرض کروں گا، اے میرے رب عز و جل، ان کے والدان کہاں ہیں؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، وہ جنت میں اپنے ٹکانوں میں ہیں۔ ان میں سے بعض مقام عراف یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام میں ہیں، بعض جنت ماوا میں ہیں اور دوسرے بعض ان کے علاوہ دوسری جگہوں میں ہیں۔ میں عرض کروں گا، اے میرے مالک مولا عز و جل، مجھے ان کے جنتی والدین کی پہچان عطا فرمائیں۔ تو اللہ عز و جل مجھے ان کی پہچان عطا فرمائے گا۔ میں ان کے پاس جا کر ان سے کہوں گا، کاش تم اپنی اولاد کو دیکھتے، ان پر عذاب کے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو ان کو عذاب دے رہے ہیں۔ مجھے ان کے رونے اور چیخنے غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو والدین ان تکلیف کو یاد کریں گے جو دنیا میں ان کی اولاد کی طرف سے انہیں پہنچی ہوں گی۔ محترم ناظرین، ایک ماں کہے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کو عذاب ہی میں رہنے دیں، کیونکہ اس نے میری توہین کی، مجھے گالی دی، میرا دل دکھایا، اور اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، مگر وہ رات بھوکی گزارتی۔ میرے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی نہ تھے، اور اس کی بیوی عمدہ اور مہنگے کپڑے پہنتی تھی۔ محترم ناظرین، ایک باپ عرض کرے گا، آپ اسے عذاب ہی میں رہنے دیں، کیونکہ میں جب کبھی اس کو اچھی بات کی تلقین کرتا تھا تو وہ مجھے مارتا تھا اور مجھے اپنے گھر سے نکال دیتا تھا، اور یہ اس کا معمول تھا، یعنی وہ ایسا کرتا رہتا تھا۔ الغرض دنیا میں جو گزارا ان کے دلوں میں اس کی رنجش باقی ہوگی۔
میں ان سے فرماؤں گا دنیا تو گزر گئی، جو ہونا تھا ہو گیا، اب انہیں معاف کر دو، اور میں تمہارے پاس قدم اور رنج فرما کر تمہیں عزت دی ہے، لہذا تم بھی ان سے درگزر کرو۔ اس وقت اللہ وزجل ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اے محمد، آپ ان کے لیے مشقت نہ اٹھائیں۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں والدین کی دلی رضامندی کے بغیر ان کی اولاد کو جہنم سے نہیں نکالوں گا۔ تو میں عرض کروں گا، اے میرے رب عز و جل، ان کے والدین کو حکم دے کہ یہ میرے ساتھ چل کر اپنی اولاد کے عذاب کو دیکھیں، امید ہے انہیں ان پر رحم آ جائے گا۔ اللہ عز و جل ان کو میرے ساتھ چلنے کا حکم فرمائے گا۔ وہ جہنم کی طرف آئیں گے تو مالک علیہ السلام ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ محترم ناظرین، جب وہ اپنی اولاد اور ان کے عذاب کو دیکھیں گے تو رونا شروع کر دیں گے اور کہیں گے، اللہ عز و جل کی قسم، ہمیں معلوم نہ تھا کہ انہیں اس قدر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ والدین میں سے ہر ایک اپنی اولاد کی چیخ و پکار سنے گا، اور جب ان کی اولاد اپنے ماں باپ کے رونے کی آواز سنے گی تو ان میں سے ہر کوئی اپنی ماں سے کہے گا، اے میری ماں، آگ نے میرے جگر کو جلا دیا ہے اور عذاب نے مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ اے میری ماں، تو کبھی یہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ میں دھوپ یا اس کی تپش میں ایک گھڑی بھی بیٹھوں یا مجھے کانٹا چبھ جائے۔ اے میری ماں، آج تو نے کیسے میرے عذاب کو سن کر اس پر صبر کر لیا؟ کیا تو میری کھال اور ہڈیوں پر رحم نہیں کھائے گی؟ اس وقت ان کے والدین روتے ہوئے عرض کریں گے، ہے ہم سے محبت کرنے والے، اے سراپے حسن و خوبی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی شفاعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل ان کے والدین سے فرمائے گا، کیونکہ میں نے تمہاری وجہ سے ان پر غضب کیا ہے، لہذا اب تمہاری سفارش سے ان کو جہنم سے نکالوں گا۔ محترم ناظرین، وہ عرض کریں گے، ہے میرے معبود مالک عز و جل، ہماری اولاد کو جہنم سے نکال کر ہم پر اپنا فضل اور احسان فرما۔ تو اللہ عز و جل ان کے والدین سے فرمائے گا، کیا تم دونوں اپنی اولاد سے راضی ہو گئے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے، جی۔ اللہ عز و جل حکم فرمائے گا، جس کے والدین اسے نکالنے پر راضی ہیں اس کو جہنم سے نکال دو، اور جو راضی نہیں ہیں ان کی اولاد کو عذابی میں رہنے دو، جہاں تک کہ میں ان کے بارے میں جو چاہوں فیصلہ فرما دوں۔ پھر مالک علیہ السلام ان کو جہنم سے اسی حال میں نکالیں گے کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، تو ان پر نہر حیات کا پانی بہایا جائے گا، اس سے ان پر نیا گوشت، کھال اور بال اگائیں گے۔ پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، نیکی کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں۔